کیا آپ کو کھانے کے بعد اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، سخت ہے یا جیسے ہوا سے پھولا ہوا ہو؟ جیسے کھانے کے بعد طبیعت ہلکی ہونے کے بجائے اور بھی بوجھل ہو گئی ہو؟ اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اس کیفیت کو ہم میڈیکل ٹرم میں پیٹ پھولنا یا بلاٹنگ کہتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 25% افراد اس کیفیت کا وقتاً فوقتاً شکار ہوتے ہیں، اور ہر 10 میں سے ایک فرد کو یہ مسئلہ باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پیٹ پھولنے کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور 5 سادہ مگر مؤثر گھریلو علاج کون سے ہیں جنہیں سائنٹیفک ریسرچ بھی سپورٹ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹ پھولنے کی سائنسی وجوہات کیا ہیں۔ اس میں سب سے عام وجہ ہے بدہضمی۔ جی ہاں، جب ہمارا معدہ خوراک کو مکمل طور پر ہضم نہیں کر پاتا تو وہ خوراک آنتوں میں رک جاتی ہے۔ یہاں موجود بیکٹیریا اس خوراک کو توڑ کر گیس پیدا کرتے ہیں، جس سے پیٹ تن جاتا ہے، دباؤ محسوس ہوتا ہے اور طبیعت بے آرام ہو جاتی ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے وہ غذائیں جو آنتوں میں مکمل جذب نہیں ہوتی۔ انہیں ہم فوڈ میپس یعنی فرمنٹیبل اولیگوسیکرائڈز، ڈائی سیکرائڈز، مونوسیکرائڈز اینڈ پولیولز کہتے ہیں۔ یہ ایسے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو دالوں، چنوں، گندم، پیاز اور دودھ جیسی اشیاء میں پائے جاتے ہیں۔ جب یہ مکمل ہضم نہیں ہوتی تو بیکٹیریا انہیں فرمنٹ کر کے گیس بناتے ہیں، جس کا نتیجہ ہوتا ہے بلاٹنگ۔ تیسری وجہ ہے قبض یا کانسٹیپیشن۔ جب آنتوں میں فضلہ وقت پر خارج نہ ہو تو وہ وہیں رک کر گیس بناتا ہے اور آنتوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ نہ صرف پیٹ کو پھولا ہوا محسوس کرواتا ہے بلکہ آپ کی انرجی اور موڈ پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ پیٹ پھولنے کی چوتھی اہم وجہ ہے ذہنی دباؤ۔ جی ہاں، دماغ اور معدے کا گہرا تعلق ہوتا ہے جسے گٹ برین ایکسس کہا جاتا ہے۔ جب ہم پریشان، فکر مند یا ٹینشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم متاثر ہوتا ہے، فوڈ ایبزارپشن سلو ہوتی ہے، گیس بنتی ہے اور پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ پانچویں وجہ ہے آنتوں کے بیکٹیریا کا عدم توازن، جسے میڈیکل ٹرم میں ڈسبائیوسس کہتے ہیں۔ ہمارے معدے میں کروڑوں مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں جو خوراک کو توڑنے، گیس کو کم کرنے اور نظام انہضام کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ توازن یا بیلنس خراب ہو جائے، مثلاً کسی اینٹی بائیوٹک کے استعمال کے بعد، تو نقصان دہ بیکٹیریا بڑھ جاتے ہیں اور اس سے گیس، ڈسکمفرٹ اور بلاٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی 5 بنیادی وجوہات۔ اب بات کرتے ہیں ان کے سادہ مگر سائنسی علاج کی۔ سب سے پہلے نمبر پر سونف کی چائے۔ جی ہاں، سونف میں ایک قدرتی مرکب ہوتا ہے جسے اینیتھول کہا جاتا ہے۔ یہ آنتوں کے عضلات کو نرم کرتا ہے، گیس ببلز کو توڑتا ہے اور ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ کھانے کے بعد 1 کپ گرم سونف کی چائے نہ صرف پیٹ کو سکون دیتی ہے بلکہ بلاٹنگ کو بھی روکتی ہے۔ نمبر 2، ادرک اور لیموں کا پانی۔ ادرک میں موجود مرکبات معدے کی حرکت کو تیز کرتے ہیں اور خوراک کو جلد ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ لیموں معدے کی تیزابیت کو بہتر بناتا ہے جس سے ڈائجیشن آسان ہوتی ہے۔ یہ مشروب خاص طور پر ہیوی میلز کے بعد مفید ہے۔ نمبر 3، پرو بایوٹکس۔ دہی یا لسی، سادہ دہی یا نمکین لسی مفید بیکٹیریا سے بھرپور ہوتی ہے جو آنتوں میں بیکٹیریا کا توازن بحال کرتے ہیں۔ روزانہ 1 پیالی دہی یا لسی آپ کے نظام انہضام کو بہتر بنا سکتا ہے اور پیٹ پھولنے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ سافٹ ڈرنک سے پرہیز۔ کولڈ ڈرنکس یا سافٹ ڈرنکس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس شامل ہوتی ہے جو سٹمک میں داخل ہو کر گیس، ڈکار اور بلاٹنگ کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں کہ عام پانی یا لیموں، پودینے یا کھیرے سے انفیوز پانی پیا کریں۔ 5واں حل، کھانے کے بعد ہلکی چہل قدمی کریں۔ صرف 10 سے 15 منٹ کی ہلکی واک آنتوں کی حرکت کو متحرک کرتی ہے، گیس کو باہر نکالتی ہے اور ڈائجیشن بہتر بناتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ذہنی دباؤ کو بھی کم کرتی ہے جو کہ خود بلاٹنگ کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے۔ لہٰذا پیٹ پھولنے کی شکایت عام ضرور ہے مگر اس کا حل بھی سادہ اور مؤثر ہے۔ بس ہمیں اپنی غذا، عادات اور ذہنی کیفیت کا خیال رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی واک، روزانہ دہی، سافٹ ڈرنک سے پرہیز، سونف یا ادرک کا استعمال اور سب سے اہم، آہستہ کھانا اور مکمل چبانا۔ یہ چھوٹے اقدامات آپ کی ڈائجیشن کو بہتر بنائیں گے اور پیٹ پھولنے کی شکایت کم کر دیں گے۔ اگر علامات شدید ہوں جیسے مسلسل درد، وزن کم ہونا یا وامٹنگ، تو فوراً کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے بلاٹنگ کم کرنے کا۔ مزید ہیلدی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے وائٹل مائنڈ ڈیلی۔ تھینک یو۔